بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سعودی کیلنڈر اور جنتری کے حساب سے 9 ذی الحجہ ہے۔ پوری دنیا سے کھنچ کر دیار مقدس آنے والے حجاج و زائرین میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ میدان عرفات کیا ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی کیا تاریخ ہے، میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے اس کے کیا نام ہیں، وہاں پر ٹھہرنے کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کے اس مختصر ویڈیو میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس میدان کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ تعارف سے لیا گیا ہے۔ عرفات تعارف کہتے ہیں ایک دوسرے کے پہچاننے کو۔ حاجی لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف یہاں ہوتا ہے، پہچان نکلتی ہے، اس وجہ سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ اعتراف سے ہے، سارے حاجی لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عرف سے ہے، عرف کہتے ہیں الرائحۃ الزکیہ، بہترین خوشبو کو۔ حجاج یہاں جمع ہو کر یہاں کی بہترین خوشبو والی یادیں لے کر جاتے ہیں اور زندگی بھر ان یادوں میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ بھی لکھی کہ حضرت آدم اور حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم کو ہندوستان میں سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو غالباً افریقہ میں، اور برسوں تک یہ ایک دوسرے سے جدا رہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے چلے ہیں، میدان عرفات میں آ کر ان کی پہچان ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو میدان عرفہ کہتے ہیں۔ پانچواں قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے ابراہیم خلیل اللہ کو حج کے مقامات، حج کے مناسک، ارکان، حج کے مشاہد دکھائے تو ایک ایک چیز دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے حل عرفتہ، پتہ چل گیا آپ کو، پہچان گئے، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نام عرفت، ہاں پہچان لیا، اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ میدان عرفات یہ مکہ سے مشرق کی جانب طائف کے راستے پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات یہ حرم مکی کے دائرے سے باہر ہے۔ حج کے مقامات اور جگہوں میں یہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آتی تھی، لیکن اب بالکل مختلف صورتحال ہے۔ یہاں شجرکاری کی گئی ہے، ہزاروں حاجیوں کو آپ دیکھیں گے خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر دری جائے نماز بچا کر عبادت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوار کا یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ جگہ جگہ اونچے کھمبے لگا دیے گئے ہیں، ان کے اوپری حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ماحول میں خنکی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ شدید گرمی ہو تو اس صورت میں بھی ٹمپریچر درجہ حرارت گر جاتا ہے کہ حاجی لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ ہے جس کو عام طور پر جبل رحمت کہتے ہیں، اس کے کئی اور نام بھی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کو جبل الالال بھی کہا گیا ہے، جبل رحمت بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جبل التوبہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں حاجی لوگ توبہ کرتے ہیں، جبل القرین بھی اس کا نام ہے، اوپر ایک حصہ ایسا ہے جو سینگ جیسا دکھتا ہے، اس وجہ سے جبل النابت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہموار زمین میں یہ ایک پودے کی طرح نمایاں نظر آتا ہے۔ اور یہ میدان عرفات کے بیچوں بیچ ہے۔ شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی تقریباً 200 فٹ یا اس سے کچھ کم ہے۔ اس کا سب سے زیادہ مشہور نام جبل رحمت ہی ہے۔ یہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہے اور اس کے اوپر ایک مینار سا بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا سا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں عرفہ کے دن جو خطیب خطبہ دیتا ہے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے پہلے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ٹھہرے ہیں۔ حاجی لوگ آج کل پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئی مسنون نہیں ہے پہاڑ پر چڑھنا جبل رحمت پر، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دامن میں کچھ بڑی بڑی چٹانیں تھیں، وہاں ٹھہرے تھے، وہاں وقوف فرمایا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، میں یہاں ٹھہرا ہوں اور عرفہ کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں گنجائش ہو، سہولت و آسانی ہو، حاجی ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ میدان عرفات کی مختصر سی تاریخ اور اس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج اور زائرین جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے پہنچنے کو قبول فرمائے، انہیں بعافیت و سلامتی اپنے گھر تک پہنچائے، اور ہم سب کو بار بار ان دیار مقدس، ان مقدس پاکیزہ علاقوں کی زیارت اور دیدار کا موقع نصیب فرمائے۔